نماز پڑھتے قربتن اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں. جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. میں مجمع سے کہوں ممبر کے قریب ہو تو اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں. اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو جدھر اللہ ہے ادھر قریب ہو رہے ہیں نا. تو اگر اللہ ایک طرف ہے تو باقی تین طرفوں میں کون ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا اور جاتا ہے تو پھر اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ حرکت میں آ نہیں سکتا. اگر کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا جمود کے قائل ہو جائیں گے، وہ ایک جگہ پہ جامد نہیں ہو سکتا. اگر ہم کہیں کہ وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے تو ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے. نہ وہ حلول میں ہے، نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ تغیر میں ہے، نہ وہ محدود ہے، نہ وہ مقید ہے، پھر وہ ہے کہاں؟ پہلی پہلے جتنی میں الجھا سکتا ہوں اتنی الجھاؤں گا، پھر علی کی مدد سے سلجھاؤں گا. اللہ کو ماننے والے مجھے بتائیں کہ خدا کو ڈھونڈے کہاں؟ ہم اللہ کی مثال دیں کہ اللہ میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو شہرگ اس کا مطلب ہے کہ جو میری ذات ہے شہرگ اس سے قریب ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ میری شہرگ زیادہ قریب ہے یا میرا پاؤں میرے قریب ہے؟ پاؤں دور ہے، شہرگ قریب ہے. اور اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو فاصلہ قربت میں لے آئے. اب سننا جملہ علی کا سننا. اب کیونکہ چند چہرے پریشان ہو گئے کہ بات کہیں اور جا رہی ہے تو میں ہلکا سا سہارا امیر المومنین کی مولا امیر المومنین کا جملہ سننا اور بالکل بات واضح. مولا فرماتے وہ فاصلے کی وجہ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. وہ فاصلے کے لحاظ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. میں کمال سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا قریب ہے، میں کمال سمجھا دیتا ہوں. آپ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے دکھائی دیتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسے ہے کہ اس نے دکھایا ہے. کئی دفعہ کسی چیز کا اتنا قریب ہو جانا بھی چیز کو غائب کر دیتا ہے. میں مثال کے ساتھ بچوں کو آسان کر دیتا ہوں. یہ ہاتھ میرے قریب ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، قریب ہے نظر آ رہا ہے، قریب ہے نظر آ رہا ہے، قریب ہے نظر آ رہا ہے. اب کئی بار کمال قرب چیز کو غائب کر دیتا ہے. علی فرماتے ہیں اس کا کمال ایسا ہے کہ اسے یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. پھر جب اسے دیکھ نہیں سکتی تو معصوم سے ایک بندے نے پوچھا میرے مالک وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. اگر اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اور ہم نے اسے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے تو اس نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ معصوم فرماتے ہیں عبادت معرفت کی شاخ ہے. وہ اپنی عبادت کرواتا ہی اس لیے ہے کہ تم 14 کو پہچانو. اللہ تم سے نماز میں سورہ ہم سننے کے لیے نہیں بلاتا. اللہ تم سے قل هو اللہ سننے کے لیے تمہیں نہیں بلاتا. خدا تمہیں بلاتا ہے اس معرفت کے لیے جن کے ذریعے سے خدا تم تک پہنچا ہے. وہ تصور میں آ نہیں سکتا تھا، عقل میں سما نہیں سکتا تھا، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، قربت میں وہ آ نہیں رہا تھا، محدود وہ تھا نہیں، تغیر میں وہ آتا نہیں تھا. یہ تو ان کا کرم ہے، انہوں نے زمانے میں آ کے ایسا تسلیم کروایا، ایسا تسلیم کروایا کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑ گیا کہ وہ اللہ ہے. اب مجھے آخری بند تک بول کے بتاؤ، جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری دعائیں ان کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ وہ خدا چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دلوں پہ ہدایت نازل کر سکتا. یہ مچھلی کا بچہ جو سمندر میں پیدا ہوتا ہے اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟
اسے کس نے تیرنا سکھایا؟ اس کی جبلت میں خدا نے ہدایت رکھ دی کہ اسے تیرنا ہے. اگر وہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا سکتا تھا تو ہمیں بھی ہدایت سیدھی کر سکتا تھا. اس نے ہمیں مجبور کیا 14 کا، تاکہ اسے ہمیں پتا چل جائے جو سب کچھ کر سکتا تھا. جب وہ ہدایت ان کے بغیر نہیں دے رہا تو اپنی عبادت ان کے بغیر لے لے گا. اس لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. کوئی سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. اور درود کیا ہے جی؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے، خدا کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون، تم درود پڑھو. اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ. میں پھر سمجھا دوں، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم درود پڑھو، صلو علیہ، تم درود پڑھو. اور ہم آگے سے فوراً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ. بات سمجھی جی؟ ہم نے اس سے کہا حقیقت درود کیا ہے. دنیا کی ہر چیز، نوجوان دوست پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، دنیا کا اصول 2 چیزوں پہ چل رہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب رسد، مانگنا دینا. کوئی چیز اس سے باہر نہیں. ہر ایک چیز کی احتیاج ہے لینا، طلب. یا کچھ طلب کر رہا ہے، یا کوئی رسد کر رہا ہے، یا کوئی مانگ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے. اس کا کام تھا فیض دینا، صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو. پہاڑ کے نیچے جو ایک کیڑا ہے نا، اس تک بھی فیض پہنچانا.